متحدہ عرب امارات کی تاریخ ہمیشہ سے حیران کن رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے تیل کی عالمی تنظیم اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور ہم نے کافی سارے ایسے تجزیے اور تبصرے سنے ہیں جس میں متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے علیحدگی کے فیصلے کو کسی نے جوا قرار دیا، کسی نے پیٹرو ڈالر سسٹم کی تابوت میں آخری کیل قرار دیا، اور کسی نے کیا تو کسی نے کیا۔ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ در حقیقت میں کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بیچ جو سرد جنگ چل رہی ہے، وہ سرد جنگ کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیا اوپیک تنظیم سے اس سے پہلے بھی کسی نے علیحدگی اختیار کی ہے؟ اگر کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اوپیک تنظیم کیوں ہے، کب سے ہے، اور جب اوپیک تنظیم نہیں تھا تو تب تیل کی عالمی مینجمنٹ کیسے ہوتی تھی؟ تو کہانی شروع کرتے ہیں تب سے جب یو اے ای ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ 1960 میں جب اوپیک بنی تو تب جہاں پہ آج یو اے ای ہے، یہاں پہ کچھ راجواڑیاں کہہ لے یا کچھ نوابی ریاستیں کہہ لے جو تاج برطانیہ کے ماتحت تھی۔ ان نوابی ریاستوں میں ابوظہبی، عجمان، دبئی، راس الخیمہ، شارجہ، ام القوین، الجزیرۃ الحمراء، رمس، خط وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو نوابی ریاستیں تھی یا راجواڑیاں کہہ لے، یہ اندرونی طور پہ تو خود مختار تھی۔ خود مختار اس سینس میں تھی کہ ان کا جو انتظام تھا وہ جو مقامی قبائلی ان کے ایلڈرز تھے یا شیخ تھے، ان کے زیر انتظام تھا، لیکن ان نوابی ریاستوں کی خارجہ پالیسی اور ان کا دفاع وہ تاج برطانیہ کے ماتحت تھا، کیونکہ یہ جو کوسٹ لائن ہے جہاں پہ یو اے ای ہے یا جہاں پہ عمان ہے یا جہاں پہ موجودہ قطر ہے، یہ رستہ تاریخی طور پہ بحری قزاقوں کا رستہ رہا ہے، اور ان نوابی ریاستوں کے ساتھ تاج برطانیہ نے کچھ معاہدے کیے تھے جس میں ان نوابی ریاستوں کے جو شیوخ تھے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی تاج برطانیہ کو کہ یہاں پہ جو بحری قزاقی ہوتی ہے اس کو یہ یا تو ختم کریں گے یا کنٹرول کریں گے، یا ایٹ لیسٹ جو برٹش انفلوئنس ہے یا برٹش اسفیئر آف انفلوئنس ہے وہ اس بحری قزاقی سے متاثر نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ اوپیک تنظیم کے قیام سے پہلے تیل کی عالمی مینجمنٹ کون کرتا تھا اور کس طرح کرتا تھا۔ تو اوپیک کی عالمی تنظیم سے پہلے کچھ پرائیویٹ کمپنیز تھی جن کی تیل کی عالمی جو تجارت ہے یا ترسیل ہے اس کے اوپر اجارہ داری تھی۔ ان کمپنیز کو 7 سسٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے، جن میں اینگلو پرشین آئل کمپنی، رائل ڈچ شیل، اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی، اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا، اسٹینڈرڈ آئل آف نیو یارک، گلف آئل اور ٹیکساکو۔ اب یہ جو کمپنیز تھی، ان کمپنیز کی اجارہ داری اس حد تک تھی کہ جو یہاں پہ ممالک تھے ان کی خود مختاری کو بھی یہ ان کویسچن کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ 1951 میں ایران کے وزیر اعظم تب کے مصدق نے ان کمپنیز کے اگینسٹ جب آواز بلند کی اور ایران کے تیل کو ایران کے قبضے میں لینا چاہا، تو ایران کو تیل کی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور الٹیمیٹلی جو مصدق کی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ کو ختم بھی کرنا پڑا۔ یہ جو 7 سسٹرز کمپنیز تھی، انہوں نے 1928 میں ریڈ لائن ایگریمنٹ اور ایکنا کیری ایگریمنٹ کیے تھے، جس نے
تیل کی جو قیمتیں تھی اس کو آرٹیفیشلی اسٹیبل رکھا ہوا تھا، اور ان کمپنیز کے جو پروفٹس تھے وہ بہت اسکائی راکٹڈ تھے۔ یہ کمپنیز تیل کی قیمتوں کو خود سے فکس کرتی تھی، اور جن ممالک میں تیل کی پیداوار ہوتی تھی نہ ان سے پوچھا جاتا تھا، ان کو یکسر نظر انداز کیا جاتا تھا، اور جہاں جہاں پہ کوئی سلطان تھا یا کوئی شیخ تھا یا کوئی امیر تھا اس کو ایک بہت نامنل سی فیس پے کی جاتی تھی، وہ بھی اس لیے کیونکہ اس کی لینڈ یہ کمپنیز یوز کرتی تھی۔ اب ان سب باتوں سے تنگ آ کر جو تیل پیدا کرنے والے تب 5 ممالک تھے بڑے، انہوں نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا آئل ہے اس کے اوپر جو ویسٹرن کچھ کمپنیز ہے ان کی اجارہ داری ہے، اس کے خاتمے کے لیے اور تیل کی جو عالمی قیمتیں ہیں اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی آرگنائزیشن کے صورت میں یکجا ہونا چاہیے کہ کم از کم یہ جو 7 سسٹرز ہے ان کی اجارہ داری سے نجات ملے، جس میں جو سب سے بنیادی ڈرائیونگ فورس تھا اس تنظیم کے بنانے میں وہ وینزویلا تھا، اور ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا گیا جس میں ایران، عراق، کویت، سعودی عربیہ اور وینزویلا شامل تھی، جس کے پرائمری آبجیکٹیوز پرائس اسٹیبلائزیشن، ریسورس ساورینٹی اور ایک یونیفائڈ پالیسی تھی۔ 1967 میں یو اے ای تب ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ یو اے ای کے انڈیپینڈنس یعنی 1971 سے بھی 4 سال پہلے 1967 میں تب جو نوابی ریاست تھی ابوظہبی، اس نے اوپیک میں شمولیت کا فیصلہ کیا، کیونکہ تب ابوظہبی کا جو تیل تھا اس کی ترسیل کی مینجمنٹ برٹش پیٹرولیم اور شیل کرتے تھے۔ جو سعودی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مابین سرد جنگ ہے، یہ سرد جنگ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پچھلے 5-6 سالوں کی پیداوار ہے، لیکن ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو 1971 میں جب یو اے ای کو انڈیپینڈنس ملی تو تب سعودی عربیہ نے اس کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1974 میں سعودی عرب نے یو اے ای کو ریکگنائز کیا۔ اب اس کی ہسٹری کیا ہے، کیوں ریکگنائز نہیں کیا، کیوں ریفیوز کیا پہلے، 3 سال بعد پھر کچھ بڑی سخت شرائط کے اوپر ریکگنائز کیا؟ تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جہاں پہ نوابی ریاستیں تھی متحدہ عرب امارات کے قیام سے پہلے، یہاں پہ ایک علاقہ تھا بریمی۔ اب بریمی جو ہے اس میں کچھ 9 تب چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے یا چھوٹے چھوٹے دیہات کہہ لیں آپ۔ یہاں پہ تیل کی سرچ جب شروع کی، اس خطے میں جب تیل کی سرچ شروع ہوئی، عراق پیٹرولیم کمپنی جو کہ برٹش پیٹرولیم ہی کی شاخ تھی، اس کے جیالوجسٹس نے جب یہاں پہ تیل کی کھوج شروع کی تو جو بریمی علاقہ ہے جو موجودہ عمان اور موجودہ جو یو اے ای ہے اس میں فال کرتا ہے، اس خطے پر سعودی عربیہ نے فوجی چڑھائی کر دی، اور تب سعودی عربیہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جو خطہ ہے یہ تاریخی طور پہ آل سعود کو زکوٰۃ پے کرتا رہا ہے، اسی لیے یہ آل سعود کا حصہ ہے، سعودی عربیہ کا حصہ ہے۔ لیکن در حقیقت جو پس پردہ گیم تھی وہ یہ تھی کہ عراق پیٹرولیم کمپنی جو برٹش پیٹرولیم ہی کی شاخ تھی وہ یہاں پہ تیل کی کھوج میں لگی ہوئی تھی، اور جو سعودی عربیہ کا اس خطے اس بریمی کے علاقے میں انویژن تھا اور قبضہ تھا، اس کے پیچھے آرامکو کا ہاتھ تھا، کیونکہ 1933 میں جو شاہ عبدالعزیز تھے انہوں نے جو اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا نامی ایک امریکن کمپنی تھی ان کے ساتھ تیل کی کھوج کا معاہدہ کیا ہوا تھا، اور بعد میں یہی کمپنی ایوالو ہو کے کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی میں تبدیل ہوئی، اور جس نے بعد میں آرامکو کی شکل اختیار کی۔ اب جو سعودی انویژن تھا بریمی کے علاقے میں، اس کے پیچھے
پس پردہ جو ہاتھ تھا وہ آرامکو کا ہی تھا، کیونکہ وہ خطہ اگر سعودی عرب کے پاس جاتا تو وہاں پہ جو آئل فیلڈز تھے وہ آرامکو کے پاس جانے تھے، اور اگر وہ خطہ تب کی جو نوابی ریاستیں تھی یا جب تب کا جو عمان تھا اس کے پاس جاتا تو پھر وہ برٹش پیٹرولیم کے پاس جاتا، تو برٹش پیٹرولیم اور یعنی امریکہ اور برطانیہ کے بیچ کی تیل کی لڑائی کا ایک عملی مظاہرہ سعودی عرب اور بریمی کے اوپر جو سعودی عرب کا انویژن تھا اس کی صورت میں نظر آیا۔ اچھا، جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں پیٹرو ڈالر کی ایک مختصر سی ہسٹری پڑھی تھی، تو اب ہم اس کو ایک سٹیپ مزید آگے لے کے جاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے شاہ فیصل اور ہنری کسنجر کی جو میٹنگ تھی یا پیٹرو ڈالر ارینجمنٹ تھی اس کا ذکر کیا تھا، تو اس سے کافی پہلے 1945 میں جو شاہ عبدالعزیز تھے ان کی اور امریکی صدر روزویلٹ کی بھی ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی، یعنی دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد جو یلتا کانفرنس ہوئی تھی فروری میں، اسی یلتا کانفرنس سے واپسی پر امریکی صدر روزویلٹ نے خفیہ طور پہ سعودی شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ملاقات طے کی، اور اس ملاقات میں کوئی باقاعدہ ایگریمنٹ تو نہیں ہوا، لیکن ایک چیزیں ایسی طے ہو گئی بیچ میں کہ جس کو بعد میں آئل فار سیکیورٹی ارینجمنٹ، یعنی جس نے بعد میں پیٹرو ڈالر کی ایک منظم شکل اختیار کی، اس کی ابتدا ہوئی۔ اور اس ملاقات میں ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ چونکہ روزویلٹ پولیو کی وجہ سے یا شاید کسی اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر تھے اور ویل چیئر کا استعمال کرتے تھے، دوسری جانب جو شاہ عبدالعزیز تھے وہ بھی کافی بزرگ آدمی تھے اور گھٹنوں کی تکلیف تھی کافی ان کو، تو جب انہوں نے دیکھا کہ روزویلٹ ویل چیئر کا استعمال کر رہے تو ان کو یہ بڑا ایک عجیب قسم کا ڈیوائس لگا اور کافی حیرت کا اظہار کیا، جس پر امریکی صدر روزویلٹ نے اپنی ایک ویل چیئر شاہ عبدالعزیز کو گفٹ کی، جس پہ بعد میں شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ یہ بہت ایک یونیک اور بہت قیمتی گفٹ ہے جو مجھے امریکی صدر نے دیا۔ جہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو امریکہ اور سعودی عرب کا ریلیشن ہے، جس میں شاہ فیصل اور ہنری کسنجر کی 1974 کے ارینجمنٹ سے پہلے شاہ عبدالعزیز اور روزویلٹ کی ایک خفیہ میٹنگ جو ایک بحری جہاز پہ نہر سوئس کے پاس ایک بحری جہاز پہ طے ہوئی تھی، اس کا بھی بڑا اہم مقام ہے۔ اب اس شاہ عبدالعزیز اور روزویلٹ کی ملاقات میں تیل کی بات کے علاوہ سب سے جو اہم بات تھی وہ فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا بھی مسئلہ تھا، جس پر تب چونکہ یہودی ریاست کے قیام کی کچھ پروپوزل سامنے آئے تھے۔ ارجنٹینا میں ایک پروپوزل آیا تھا کہ ارجنٹینا میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے، اسی طرح ایک ایتھوپیا میں بھی ایک غالباً یہودی ریاست کے قیام کا منصوبہ تھا، اور ایک فلسطین کے اندر یہودی ریاست کے قیام کا منصوبہ تھا، تو جس پر شاہ عبدالعزیز نے امریکی صدر روزویلٹ کو یہ کہا کہ جرمنز نے یہودیوں کو ستایا ہے تو اس کی قیمت بھی جرمنز کو ہی پے کرنی چاہیے، اور یورپ کے اندر ہی کوئی یہودی ریاست اگر بنانی ہے تو بنائے، فلسطین ایک عرب سرزمین ہے اور یہاں پہ کوئی یہودی ریاست برداشت نہیں کی جائے گی، جس کا امریکی صدر روزویلٹ نے تو وعدہ کیا کہ اس معاملے میں کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے یہودیوں اور عرب جو یہاں پہ مقامی عرب ہے ان کے ساتھ مشورہ کیا جائے گا، لیکن کیونکہ یہاں سے واپسی کے تقریباً 1.5-2 مہینے بعد روزویلٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جو پھر نیکسٹ امریکی پریزیڈنٹ آئے انہوں نے پتہ نہیں یہ پرومس اگنور کیا، یہ پرومس پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور 1948 میں ہم نے دیکھا کہ ایک یہودی ریاست فلسطین کے اندر اسرائیل کی صورت میں قائم ہو گئی۔ اچھا، رہی بات یہ کہ سعودی عرب نے جو UAE کو ریکگنائز نہیں کیا، اس کی ایک وجہ بریمی کی لڑائی تھی۔ اب بریمی کی لڑائی میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تب ان میں سے ایک راجواڑی کے نمائندہ یا اس کے شہزادہ یا حکمران شیخ زید تب نوجوان تھے، ان کو رپورٹس کے مطابق کہ کوئی اراؤنڈ 30 ملین پاؤنڈز کی آفر کی گئی تھی سعودی عرب کی جانب سے یا آرامکو کی جانب سے آفر کی گئی تھی کہ یہ بریمی کا جو علاقہ ہے یہ چھوڑ دیا جائے، جس پہ شیخ زید نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ جو ہمارے قبائلی بھائی ہیں
ओमान के या बुरेमी के, हम उनका साथ देंगे, और इस मसले पे सऊदी अरब को इनकार कर दिया गया था, जिसकी बड़ास गालिबन जब यूएई ने 1971 में इंडिपेंडेंस का ऐलान किया तो सऊदी अरब ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया। और फिर जो जद्दा ट्रीटी हुई, जद्दा ट्रीटी में अगर आप नक्शे में देखें तो यूएई और कतर के बीच में जो साहिल समंदर कोस्ट लाइन पे सऊदी अरब का एक इलाका है जो गल्फ ऑफ पर्शिया को सऊदी अरब टच करता है बिटवीन कतर एंड यूएई, ये जो खित्ता है ये खित्ता यूएई को सरेंडर करना पड़ा सऊदी अरब को। उसके बदले सऊदी अरब ने फिर यूएई को रिकॉग्नाइज किया। अब बात है कि जो मौजूदा फैसला किया है यूएई ने ओपेक तंजीम से बाहर निकलने का, तो मुत्तहिदा अरब इमारात ने इस पिछले अरसे में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की है कि उसकी जो तेल की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। अब यूएई गालिबन जो ओपेक के स्कीम के तहत शेयर ले रहा है वो तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा जो तेल की पैदावार की सलाहियत है ओपेक तंजीम के तहत वो सऊदी अरेबिया की है, और यूएई का जो विजन 2030 है उसके हुसूल के लिए यूएई को जितना पैसा चाहिए उस पैसे के लिए अब ओपेक तंजीम के अंदर रहना यूएई के लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है, क्योंकि यूएई ने इस पिछले चंद सालों में जितनी हेवी इन्वेस्टमेंट्स की है, अपनी जो कैपेसिटी है ऑयल प्रोडक्शन की उसको बढ़ाने में, तो उसका लाजमी नतीजा यही निकलना था और ये एक्सपेक्टेड था कि यूएई जल्द या बदेर ओपेक तंजीम को छोड़ेगा, क्योंकि ओपेक तंजीम के अंदर रहते हुए यूएई न तो अपना जो विजन 2030 है उसको पॉसिबल बना सकता है, और न जो उसने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग में न वो पॉसिबल हो सकती है। तो अब यूएई ने जो ओपेक से निकलने का फैसला किया है इसका रिजल्ट हमें इस सूरत में देखने में मिलेगा हमें कि यूएई तेल की प्राइसेस यानी जो मगरबी मंडियाँ हैं उनको गालिबन यूएई सस्ता तेल फराहम करेगा, या हो सकता है कि दुनिया की और भी मंडियों को यूएई सस्ता तेल फराहम करना शुरू करे, क्योंकि अब ये जो यूएई तेल की कीमतों पे असरअंदाज होगा और तेल की कीमतें ओपेक से बाहर आके फिक्स करेगा, तो उसका जो इम्पेक्ट होगा फिर ओवरऑल वो तमाम मंडियों पर भी होगा, और जितने भी ममालिक तेल इंपोर्ट करते हैं उन सब की इकॉनमीज पे होगा कि एक जानिब ओपेक होगा, एक जानिब फिर यूएई अपने रेट्स तय करेगा, और अमेरिका जिसके पास सारा वेनेजुएला का तेल है, अमेरिका तो पहले ही कोशिश कर रहा है कि यूरोप और जो उसके इत्तेहादी है वो उससे तेल खरीदे। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ओपेक तंजीम को छोड़ दिया, तो ये कोई बहुत शायद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि मुत्तहिदा अरब इमारात पहला मुल्क है जिसने ओपेक तंजीम को छोड़ा है। इससे पहले माजी में कई ममालिक ने ओपेक की मेंबरशिप या तो अपनी ख़त्म की है या सस्पेंड की है। इससे पहले 2024 में अंगोला ने इसकी मेंबरशिप अपनी ख़त्म की है, ओपेक तंजीम को छोड़ा है। 2020 में इक्वाडोर ने इसको छोड़ा है, और इक्वाडोर इससे पहले अपनी मेंबरशिप सस्पेंड भी कर चुका है एक लंबे अरसे के लिए 1992 से लेकर 2007 तक आई थिंक। कतर ने 2019 में या 2020 में ओपेक की मेंबरशिप अपनी ख़त्म की है, क्योंकि कतर की जो एलएनजी की प्रोडक्शन है तो उस पर मेन फोकस था, इसीलिए डिसएग्रीमेंट्स थी कोटा सिस्टम पे, कतर ने उसमें छोड़ा। अच्छा, इंडोनेशिया ने 2016 में आई थिंक अपनी मेंबरशिप सस्पेंड की हुई है। इससे पहले 2009 में एक मरतबा इंडोनेशिया ने सस्पेंड की हुई थी, फिर शायद 2016 में बहाल की और दोबारा सस्पेंड की। तो मुत्तहिदा अरब इमारात का ओपेक तंजीम की मेंबरशिप ख़त्म करना, अपनी छोड़ना, उसके पीछे जो बुनियादी वजूहात है उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो अपनी ऑयल प्रोडक्शन की कैपेसिटी बिल्डिंग की है और उस पर अरबों डॉलर का ख़र्चा किया है, तो जैसे कि ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह माजी में कोटा सिस्टम पे डिसएग्रीमेंट्स की वजह से और मुल्कों ने ओपेक की मेंबरशिप छोड़ी है, इसी तरह यूएई भी
جب اس کے یہ پلانٹس ریڈی ہوں گے جس پہ وہ اربوں ڈالر خرچہ کر رہا ہے تو یقیناً وہ چھوڑے گا، اور یو اے نے وہ اس کی ممبرشپ ختم کی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو یو اے اور سعودی عربیہ کا جو سرد جنگ قسم کی صورتحال ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یمن کے اندر یا سوڈان کے اندر ہے، بلکہ اس کی جو روٹس ہے وہ کافی پرانی ہے، اور تب بھی اس کی جو روٹس تھی وہ تیل میں ہی تھی، اور آج بھی وہ لڑائی جو ہے وہ تیل ہی کے اراؤنڈ اباؤٹ گھوم رہی۔